goes along LOC. تو ایسی صورتحال میں جو ہے یہ ڈلیوری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری نیڈ بڑھ جاتی ہے. ابھی ہمارا ایک پچھلا ایکسپیرینس ہے جب بارڈر پہ ایسکلیشن ہوئی LOC پہ، تو اس وقت ہمیں کافی پرابلمس کا فیس کرنی پڑی. اس سے پہلے واصف صاحب آپ کی توجہ کے لیے کہ ہمارے ان ڈسٹرکٹس میں LOC کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ریسٹ پروگرام چل رہا تھا، جس میں اویئرنیس اینڈ سیفر بیہیویئر، جس میں ہم لوگوں کو مائنس کے حوالے سے اویئرنیس دیتے تھے. اسی طرح سے انہی ڈسٹرکٹس میں ہمارا فرسٹ ایڈ کا پروگرام بھی چل رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے کچھ انٹرنیشنلی ریلیز ہوئے فنڈز ICRC کی طرف سے، تو ہم بھی اس کے ساتھ میں آگے. باقی برانچز کا تو یہ تھا کہ ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ملتی ہے، وہ ان کے پاس اپنے بھی اتنے وہ ہیں ریسورسز ہیں کہ وہ مینیج کر لیتے ہیں چیزوں کو. لیکن ہمارے یہ پروگرام جو ہیں بہت افیکٹو ہوئے. اور سب سے پہلی ہمیں جو کال آئی وہ نیپا سے، وہاں ذیشان صاحب ہیں اسسٹنٹ کمشنر، ان کی طرف سے ہمیں کال آئی کہ ہمیں کچھ فرسٹ ایڈ باکسز چاہیے اور ہمیں کچھ TOT یا ٹرینرس آ کے جو ہے وہ بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر ٹریننگ دے سکیں لوگوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب LOC پہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، وہ شیلنگ کی زد میں ہوتے ہیں، وہ فائرنگ کی زد میں ہوتے ہیں، تو ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سے ہمیں اپنی ٹیمز بھیجنا بھی مشکل تھا. جو وہاں کے لوگ تھے جن لوگوں کو ہم نے فرسٹ ایڈ کروائی ہوئی تھی، ان میں سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن لرن تھا. ہم نے پھر ICRC سے ریکویسٹ کی تھرو نیشنل ہیڈ کوارٹر کی، میں کہوں گی کہ بہت کوئک رسپانس تھا. انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس میں. کہ انہوں نے فوری طور پہ ہمیں فنڈ ٹرانسفر کیے اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ضرورت ہے آپ کو فرسٹ ایڈ کی یا رسپانس کی، تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے تمام ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں پر ERT بھی کروائی، اور ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں 5 یہ جو یہاں سامنے ڈسپلے پہ بھی ہے فرسٹ ایڈ باکسز جو ہیں ان کو بھجوائے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز ابھی کم ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے فرسٹ ایڈ کوآرڈینیٹر یاسر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک مشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ون فرسٹ ایڈر ایوری ہوم، کہ ہر گھر میں ایوری ہوم، ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہونا چاہیے. اور الحمدللہ 2001 سے لے کے ہم نے آج تک کراس ایج کے تقریباً 84,000 لوگ جو ہیں ان کو ہم نے فرسٹ ایڈ کی بیسک ٹریننگ جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں. اور منسٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کیمپس جو ہیں وہ ہم نے تعلیمی اداروں میں قائم کرتے ہیں. ہمارے جونیئر یوتھ کلب بھی ہیں اور کالجز وغیرہ میں بھی ہمارے یوتھ کلب ہے، جہاں پر ہم بچوں کو فرسٹ ایڈ کی تربیت دیتے ہیں. کمیونٹیز میں ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم ایک سیلف ریزیلینٹ سوسائٹی جو ہے وہ نہیں، اس کے لیے ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلش نہیں کریں گے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. بیکاز ہر جگہ پہنچنا، ہر وقت پہنچنا ہمارا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اسپیشلی ان حالات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ LOC کی جو صورتحال ہے، تو سب سے پہلا رسپانس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کمیونٹی کا اپنا رسپانس ہوتا ہے. تو جب تک ہم ان کو پریپیئر نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے، ان کو اویئر نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے، تو رسپانس میں ہمارے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں سردار شفیق احمد خان صاحب، ان کی لیڈرشپ میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں. لائک کہ یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے، لیکن امپوز نہیں کرتے یہ اپنے ڈیسیژنس. یہ ایک اگر ہمارا PM ہے تو ان کو پتا ہے کہ اس کی کیا ڈیوٹیز ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ، اس کی مشکلات ہیں، اس کو ایڈریس کریں گے. اور پھر وہاں سے لے کے سیکریٹری تک جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میں چیئرمین صاحب سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے سر، یا آپ مجھے کنونس کریں یا میں آپ کو کنونس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میڈم آئی ایم آلریڈی کنونسڈ، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گی وہ بہترین فیصلہ ہوگا.